ایک بندہ تھا نا بڑا لینڈ لارڈ، زمینیں سی اس کی، فصل پک گئی، اس نے عورتوں سے کہا کہ اس پھل کو توڑو، عورتیں پھل توڑ رہی ہیں، خود اپنے گھر سے نظارہ کر رہا ہے۔ ایک عورت نے اس پھل اس انداز سے دیکھا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے عورت کو اپنے گھر بلایا اور کہا جا کے سارے دروازے بند کر آؤ۔ وہ گئی، سارے دروازے بند کر کے آ گئی۔ پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر رہی ہوں، لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ کہنے لگا جا جلدی سے اس کو بھی بند کر کے آ۔ وہ کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ بس اتنا سنا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو سارا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یار اپنی ایمانداری سے بتا، مسجد میں بیٹھے ہو، حضرت صاحب جس کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، نماز میں سستی کرے گا، یہ جتنے گناہ ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ ایمان کی پختگی کیسے ملتی ہے یہ بھی بتلا دیں۔ آپ نے ایک نام سنا تھا میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ، شرق پور شریف والی سرکار۔ آپ کے قریبی گاؤں میں نا چور آئے چوری کرنے، انہوں نے سن لگائی، ساری رات لگے رہے، پیسے ہاتھ نہیں آئے۔ صبح ہو گئی، اب مشورہ کرنے روٹی کتوں کھائیے؟ ایک بیچ میں بولا کہتا میاں صاحب کا لنگر چلتا، چلو تو کھائیے۔ دوجے بولے کہ یار واقعی پیسے بھی نہیں لگن گے، روٹی بھی رج کے کھاواں گے، چلو سارے چلنے ہیں۔ دوجے سارے ہی میاں صاحب کے وہاں پر حاضر ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب لنگر خود تقسیم کر رہے تھے، لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ یوں سمجھو جیسے یہ دروازہ ہے نا کمرہ، لینے والوں کا رش لگا ہوا ہے۔ جیسے یہ چور اندر داخل ہوئے، میاں صاحب نے فرمایا بیلیو اور ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اے بچارے رات دے تھکے آئے نے، انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی۔ اے رات دے تھکے آئے نے، انہوں نے بس ان کا اندر ہل گیا۔ ہم تو رات کی تاریکی میں چوری کر رہے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میاں صاحب یہیں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو ان کا جو خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہو۔ روٹی رج کے کھائی تو دل میں خیال آیا چلو آج رات یہاں سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ سو گئے۔ میاں صاحب تہجد میں آ گئے، آ کے ان کو اٹھایا، بیلیو اٹھو اٹھو، بیلیو اٹھو۔ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تو میں بھی چور ہاں، چلو آج رل کے سن لائیے، رل کے سن لائیے۔ وہ لگے معافیا مانگنے، حضرت جی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا نہیں ہے میرا لنگر تھوڑی جڑا چل رہا ہے میں تھوڑی چل دا وے۔ اچھا ان کو تھوڑا سا یقین ہوا یار واقعی میاں صاحب کے اتنی لنگر لوگ کھا کے جا رہے، میاں صاحب ہی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا۔ میاں صاحب نے فرمایا بیلیو جتھے راتی تسی سن لاندے رہے، پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی، تے جے کامیابی ہو جاندے چند دن روٹی چلنی، پھر تہاڈا وہی حال ہو جانا سی۔ فرمایا جتھے تسی راتی سن لاندے رہے، پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی، کامیاب ہو جاندے تے چند دن روٹی پانی چلنا سی، پھر تہاڈا وہی حال ہو جانا سی۔ آؤ اج تانوں میں کہار ہی کیسا دساں، سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت ہی نظر نہ ویکھے جاؤ، تے جے کامیاب جو ہو جاؤ پاویں سوئی دے نکے دے برابر، تے تہاڈیاں نسلاں پلدیاں رہن، دولت ختم نہیں جو ہوئے گی۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب جلدی دسو گھر کیڑا جے؟ فرمایا چلو غسل کرو۔ غسل کروایا، پاک صاحب کپڑے پوائے تو پھڑ کے مسیتے لائے۔ فرمایا اے جے رب دا گھر، پچھلی راتی ایتھے سن لایا کرو۔ وہ جی کھڑے ہو گئے تھے چور نے، رکوع چ گئے تے چور، سجدے چ گئے تے چور۔ جو سجدے سر رکھیا ہوئے تے میاں صاحب نے بھی سجدے سر رکھ دیتا۔ عرض کرتے نے یا اللہ ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی،
اگے پہنچانا تیرا کام ہی سر رکھیا سی تے چور سن سر چکیا سی تے اللہ دے ولی بنے ہوئے سی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔